یہ چار لوگ نہیں ہیں، چار دماغ ہیں۔ وہ ہمارے پاس ووٹ لینے نہیں آیا۔ دیکھنا چاہیے کہ چور لٹیرا نہ ہو۔ پارٹی کا جو منشور ہے سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا، کس حکومت نے کس نمائندوں نے زیادہ بہتر کام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالستار ہاشمی، اور آج میں آپ کو ایک ایسے مدعا پر لے کے جانا چاہتا ہوں جو آج کی حالات کا تقاضا بھی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ آپ اس کی معاشیت پہ بات کر لیں، آپ اس کی حکومتوں پہ بات کر لیں، آپ اس کے پسے ہوئے عوام پر بات کر لیں، تو سب طرف سے ایک ہی دہائی آتی ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق کچھ ہی مہینوں میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ میں نے یہاں کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا ہے اور ان سے میں ان کی رائے جاننا چاہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی رائے اگر رکھتے ہیں ہمارے سامنے تو ہم یہ رائے آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس ڈسکشن کو نیشن وائڈ کر دیں گے، تاکہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس سوال پر غور کریں اور اپنی رائے سے ہمیں بھی مطلع کریں۔ آپ ہمیں کامنٹس کے ذریعے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اس پہ کیا وچار ہے۔ تو مدعا ہمارا یہ ہے کہ اس وقت جو انتخابات سر پہ آ رہے ہیں، ان انتخابات میں جو بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ ہمارے پاس ووٹ لینے آتے ہیں اور ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمارا حال بھی نہیں پوچھتے۔ تو میرا یہ سوال ہے اپنے دوستوں سے کہ ہمیں ووٹ دیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا چیزیں ہمارے مد مقابل ہونی چاہیے جس کو سوچ کر ہم ووٹ دیں، تاکہ ہمارے ملک کی حالت سنور سکے، اس کا معاشرہ بہتر ہو سکے اور اس کی معاشیت بہتر ہو سکے۔ تو اس ضمن میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس سوال کے جواب پر اپنی رائے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ہاشمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایفرٹ کی اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہاں پر جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے ووٹ، استصواب رائے، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو رائے در حقیقت گواہی کے زمرے میں آتی ہے، اور یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ جب ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ گواہی اس کے متعلق دیتے ہیں جس کے متعلق آپ جانتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی ایسی چیز جو وہ کسی کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے، اس کو بالکل من مان سچ بتاتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی ووٹ ہے، یہی رائے ہے، اور اس میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جس طرح کہ ہاشمی صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ آج جس طرح کے یہ ماحول بنا ہوا ہے، انتخابات کے سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں لیت و لال کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے اوپر بہت شدید قسم کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں اور ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جس کو ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ عملی طور پہ کیسا ہے، وہ اپنے قول و فعل میں کیسا ہے، کیا وہ ہمارا صحیح نمائندہ ہے یا نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ہمیں ایک ایسی یوں کہہ لیں کہ ایک کمپلیکس کا شکار ہم لوگ ہوتے ہیں کہ جناب یہ ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آیا اور ہمارے لیے بڑا قابل تعظیم ہے۔ در حقیقت اگر تھوڑا سا اس چیز کو دیکھا جائے، وہ ہمارے پاس ووٹ لینے نہیں آیا، وہ ہمارے پاس جاب حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح کہ ایک کینڈیڈیٹ کسی آفس میں جاتا ہے تو اپنا سی وی پریزنٹ کرتا ہے، اس کے متعلق اس کا انٹرویو ہوتا ہے۔ ہمارے اندر یہ کرج ہونی چاہیے۔ جب تک یہ کرج نہیں ہوگی ہم اپنے صحیح نمائندے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ میں کسی زید بکر کمر عمر کی بات نہیں کر رہا، کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر وہ ملک کو مستحکم کر سکتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، اگر وہ مستحکم نہیں کر سکتا تو ہمیں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اسی بیس کے اوپر اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور یہ آپ کے پاس امانت بھی ہے۔ روز محشر اس کے متعلق اس باس پرس کی جائے گی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اگر آپ سے رائے طلب کی جائے یا اگر آپ کو رائے دینے کی ضرورت ہے تو آپ کسی دعوت کا انتظار نہ کریں، بلکہ خود آگے بڑھ کر اس میں اپنی صحیح رائے جو ہے وہ دیں، اور یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر اس میں آپ نہیں دیں گے تو یہ خیانت ہوگی اور روز قیامت آپ اس کی جواب دیں گے۔ جی، تو حمید صاحب نے ہمیں جو چیز بتائی ہے وہ بڑے ہی فکر انگیز ہے، اور انہوں نے جو خلاصہ ہمارے سامنے رکھا ہے اس کا نتیجہ جو ہم اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے جو ہمارے معیار پر پورا اترے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معیار کیا ہے؟ کیا ہم اب اس ووٹ کو بنیاد بنائیں گلیوں، سڑکوں، نالیوں اور
गटरों की तामीर को इसका मेयार बनाएं, इसका जो हासिल है वो इन चीज़ों का रखा जाए, तो फिर तो एक नई बहस छिड़ जाएगी। मेरा जो सवाल है उसमें थोड़ी सी इजाफा कर लिया जाए, और वो ये है कि हमें वोट देते वक्त किस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। हमीद साहब ने तो हमें बताया ना कि कैंडिडेट जो है वो किस तरह से होना चाहिए और हमें वोट देते वक्त किस मेयार को रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कैंडिडेट तो वही 2 4 5 जो हैं वो आती हैं, 2 4 जमातें आती हैं, तो हमें उनमें से चुनाव करना है। तो हमारा जो बेसिक जो हमारा सवाल है वो ये है कि हमें किस चीज़ को मद्देनज़र रखकर वोट देना चाहिए। मैं अपने अगले मेहमान की तरफ चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोट कास्ट कैसे की जाए, किसको की जाए और कैसा होना चाहिए कि कैंडिडेट हमारा। मैं इस पर राय मुख्तसर दूंगा कि सबसे पहले कैंडिडेट का हमें ख्याल करना चाहिए कैरेक्टर वाइज, इखलाक वाइज, और दूसरे रफ़ाई आमों को जो पहले रफ़ाई आमा के काम करवाता हो शुरू से, ये हमें नहीं ख्याल करना चाहिए कि हमारे गली मोहल्ले का काम करवा दिया, नालियाँ बना दी, पोल लगवा दिए, तो जबकि उसे देखना चाहिए कि चोर लुटेरा ना हो, कोई रस्सागीरों की सपोर्ट ना करता, रस्सागीर ना हो, उसका करैक्टर सबसे अहम है। तो हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसमें जो रुकावट है ना माशी बदहाली का किरदार है, क्योंकि माशियत बहुत नाजुक मराहल से गुजर रही है, इस वक्त मुश्किलात से गुजर रहा है पाकिस्तान। तो हम ज़्यादातर वो आवाम जो है गरीब तर है। जब पाकिस्तान की आवाम के अलावा जो हुकूमत आती है ना, उसे सबसे पहले माशियत को देखना चाहिए, ताकि तो जब वो किसी के घर जो आटा दाल दलिया खाने के लिए कुछ होगा ना, सोच भी उसकी अच्छी बढ़ेगी हर चीज़। जब उसके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं होगा ना, उसने देखना कि मैं यार बाहर का उसे ज़रूरत नहीं होगी, उसकी सोच वहीं तक रह जाएगी कि मैंने दाल दलिया कैसे पूरा करना, रोटी कैसे बच्चों को खिलानी है। जब उसको वो माशियत उसकी बेहतर हो जाएगी, घर का सिस्टम सरबराह बेहतर तरीके से चलाएगा, उसका दिमाग भी काम करेगा, सोच भी अच्छी होगी। इसलिए सबसे पहले ऊपर वाली सतह पे मुल्की माशियत को बेहतर करना होगा। तो इसलिए सबसे मैं गुजारिश करूँगा वोट कास्ट करते वक्त आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना, करैक्टर वाइज, इखलाक वाइज, और आया कि पहले भी आवाम के गरीबों के काम आता है। अगर वो इस सोच का अपने क्या कहते हैं इस सोच पे चलने वाला है, तो हमारे लिए वो कैंडिडेट बेहतर होगा। और दूसरी बात ये वो जो कैंडिडेट हमारा होना चाहिए मुल्की मामलात में भी दिलचस्पी रखता हो, खैर ख्वाह हो उसका, तो वो मुल्की मफाद के लिए जो काम करेगा हम उसको यानी उसको फेवर देंगे। मुल्की मफादात में जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं, देखते हैं पढ़े लिखे लोगों को खास तौर पे हमने सिलेक्ट करना है। जी, तो राना साहब ने मेरे काम को ज़रा आसान कर दिया है, मेरे मुद्दा को बयान करने में आसान कर दिया है। नाज़रीन, दरअसल ये जो हमारा सिस्टम है, जिसे हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं या जिसे हम सियासी निज़ाम कहते हैं, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका एक हिस्सा बल्दियाती निज़ाम के तहत आता है और दूसरा हिस्सा सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शंस पर आता है, और उसके बाद सेनेटर बनता है और फिर फर्दर वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो राना साहब ने अपना मुद्दा बयान किया है, उसमें उन्होंने इस चीज़ को बड़ा डिफरेंशिएट कर दिया है कि बल्दियात का जो निज़ाम है वो आपकी गलियों और आपके सड़कों और आपके गली मोहल्ले के मसाइल से मुतल्लिक होता है। लेकिन इस वक्त जो बात है वो हमने पाकिस्तान की करनी है, और पाकिस्तान की बागडोर किन लोगों के हाथों में देनी है, ये उस पर उन्होंने बात की है। और उन्होंने बिल्कुल ये सही कहा है कि वो लोग जो हमारे मुल्क के खैर ख्वाह होंगे और वो लोग जो हमारे मुल्क को आगे लेकर चलेंगे, और वो लोग जिन्हें पाकिस्तान की माशियत का, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात का, पाकिस्तान के बैरूनी मामलात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो, हमें उन्हें ही जो है वो इंतखाब में आगे लाना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि यहाँ तो जो निज़ाम है इसमें सियासी जमातें किसी भी बंदे को नॉमिनेट करके टिकट दे के हमारे पास भेज देते हैं। अब वो जो सियासी जमात है उसका मंशूर तो हम जानते हैं या हम उनसे हम आहंग हैं, लेकिन वो जो बंदा उसने भेज दिया है वो हमारे मेयार पर पूरा नहीं उतरता। तो ये एक नया सवाल पैदा हो जाएगा कि हम सियासी जमात के मंशूर को देखें या उस बंदे के किरदार को देखें। तो इस ज़िमन में मैं अपने अगले मेहमान जनाब शबीर साहब से बात करूँगा कि वो ज़रा नाज़रीन को बताएँ। इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं और हमारे लिए बड़ा इजी है इसको देखना कि हम किसको वोट दें। पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस टाइम चल रही है वो हम सब के सामने है। हम उसमें बड़ा इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी अगली जमात कौन सी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। उसके लिए सिंपली एक आसान तरीका है कि आप पाकिस्तान 2007 तक मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, वो वाला पाकिस्तान देख लें। 2007 से 2013 तक की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस दौर को देख लें। 2013 से 2018 तक की हुकूमत को देख लें। 2018 से 2023 तक की हुकूमत को देख लें, तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान के साथ क्या किया गया, कब किया गया और कैसे किया गया।
اور پاکستان کو ایک صحیح ٹریک پہ چلتے ہوئے پاکستان کو پارٹی سے کیسے اتارا گیا. اور آج جو آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان کی معیشت کے، پاکستان کی کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور اگلے الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. کینڈیڈیٹ جو بھی آئے گا آپ کے سامنے، پارٹی کا جو منشور ہے سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا. گلیاں، سڑکیں، لائٹس، یہ سارا کچھ بلدیاتی نظام کے انڈر ہوتا ہے. جو آپ جس کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے. بیسیکلی پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے، لیکن پاکستان میں ہم نے ایم این ایز کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ وہ ہماری سڑک بنا دے گا تو ہم نے اس کو ووٹ دیں گے. اس میں ملک کی کوئی بہتری نہیں ہے. اس سے آپ جو اس کے کام کرنے والے ہیں وہ آپ اس سے نہیں کروا رہے، آپ اس کو اس کام پہ لگا رہے ہیں جس کا نہیں ہے. وہ ایک بلدیاتی الیکشن کے تھرو جو لوگ آئیں گے ان کے کام ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے جا کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے حالات جب بہتر ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کے حالات آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں اور آپ کے حالات بہتر ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. جو وہاں پہ بیٹھے اسلام آباد میں لوگ، وہ کون لوگ جائیں گے، ان کے پاس کیا منشور ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کے اوپر آپ نے ووٹ دینا ہے. اور یہ بہت بڑی ایزی سلیکشن ہے. یہ آپ 4 فیزز کو آپ سامنے رکھ لیں اور آپ سلیکشن کر لیں گے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے اور اس کا کیا پیمانہ ہوگا. تھینک یو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم نے اب ہمارے الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ سر پر آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پچھلی حکومتوں کی کیا کارکردگی رہی ہے. جیسے کہ شبیر صاحب نے فرمایا 2007 مشرف صاحب کا دور لے کے اس سے آگے تک جو اب تک آئے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کس حکومت نے، کس نمائندوں نے زیادہ بہتر کام کیا. آپ ان نمائندوں کو ووٹ دیں، آپ کسی پارٹی کو نہ دیکھیں. آپ ان نمائندوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو کہ سلجھے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کے ملک کے مفاد کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان نمائندوں کو آگے لے کر آئیں گے جن کا مینیفیسٹو ہوگا بہترین، آپ کے ملک کے مفاد میں ہوگا، اچھے طریقے سے وہ کام کرنے کے اہل ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ملک ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نہ صرف معاشی طور پر آپ مستحکم ہوں گے، بلکہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کا فارن پالیسی بھی بہتر ہوگی اور آپ کا ملک ترقی کرے گا. ناظرین، یہ 4 لوگ نہیں ہیں، 4 دماغ ہیں اور 4 رائے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور ڈبیٹ اوپن کر دی گئی ہے. آپ اپنی رائے سے ہمیں مطلع فرمائیے گا تاکہ ہم اس مدعے کو نیشنل وائڈ کریں اور اوپر کی سطح تک لے کے جا سکیں اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس ڈبیٹ کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے یہ مطالبہ رکھ دیں کہ جناب آپ جنرل الیکشنز کی بجائے پہلے بلدیاتی الیکشن کروائیں اور اس کے بعد جنرل الیکشنز کی طرف جائیں تو یہ ایک اچھا خاصا مطالبہ ہوگا اور اس کے بڑے ثمرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، ہمارے سامنے آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خون ان نمائندوں کے منہ کو لگ چکا ہوا ہے، کیونکہ جب یہ ترقیاتی کام کرواتے ہیں تو اس میں کمیشن کا رول بہت اہم ہوتا ہے. اور یہ جو نمائندے جو ہمارے ووٹ لے کر ہمارا نمائندہ بن کر اسلام آباد جاتے ہیں، اس کمیشن کے پیچھے ان اختیارات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی سیاسی جماعت بھی جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرانے سے کتراتی ہے. تو ہمیں اپنے مدعا میں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ پہلے آپ بلدیات کے الیکشن کروائیں اور اس کے بعد پھر آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کروائیں. ان دوستوں کی رائے کے مطابق جو حاصل بحث ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ووٹ آپ نے اس جماعت کو دینا ہے جس کا منشور جو ہے وہ آپ پاکستان کے مسائل کا حل تلاش کرتا ہو. اور ایک بڑی اہم بات میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں اور یہ میری آخری بات ہوگی، اور وہ یہ بات ہے کہ جناب جب آپ کا نمائندہ آپ کے پاس ووٹ لینے آئے تو آپ ان سے لوکل سوالات نہ کریں، آپ ڈائریکٹ ان سے خارجہ پالیسی کی بات کریں، معاشیت کی بات کریں، انڈسٹری کی بات کریں، آپ جو ہماری معاشیت کا جتنا بھی ہے اس کے بارے میں بات کریں، نیشنل لیول کے سوال کریں تاکہ وہ بھی سمجھ سکے کہ میرے لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اور اگر وہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو تسلی بخش دے دیتا ہے تو میرے خیال ہے ووٹ اس کا بنتا ہے. تو میں اس امید کے ساتھ یہ پروگرام ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنے پاکستان کا مستقبل خود چنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا چنیں گے. آپ کا بہت تو آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور اس بحث کو پھیلائیے. آپ بے شک ہمیں کمنٹ نہ کریں لیکن اپنے حلقوں میں اس بحث کو آگے لے کے جائیے تاکہ کوئی حل نکل آئے. بہت شکریہ.